ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اننت ناگ نیوز آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانہ، اور روزانہ کی خبریں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ملک، دنیا اور خاص کر جموں و کشمیر کی اہم اور بڑی خبروں پر۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر وی کے بردی نے بال تل بیس کیمپ میں آئندہ امرناتھ یاترا 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں سیکیورٹی اور لاجسٹک انتظامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران آئی جی پی کے ساتھ ڈی آئی جی وسطی کشمیر اور بھی کئی سارے سینئر افسران موجود تھے۔ افسران نے جموں و کشمیر پولیس اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورس کے اہلکاروں کے لیے یاترا کی ڈیوٹی کے لیے قائم کی گئی مختلف سہولیات کا معائنہ کیا۔ نشے مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت منشیات کی اسمگلنگ اور منشیات سے متعلق جرم کے خلاف اپنی مسلسل اور غیر سمجھوتہ کریک ڈاؤن کو جاری رکھتے ہوئے سری نگر پولیس نے محکمہ ریونیو کے ساتھ مل کر اسمگلر شیخ تصدق ولد محمد شیخ سیکنئی محلہ ریناواری سری نگر کے ایک غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ 3 منزلہ رہائش ڈھانچے کو مسمار کر دیا، جس کی مالت 2 کروڑ روپے ہے۔ ضلع اسپتال پلوامہ میں مبینہ طور پر توڑ پھوڑ، طبی عملے کو ہراسانی کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعے پر ضلع بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اسپتال میں دوسرا ایسا واقعہ ہے جس نے ڈاکٹروں اور طبی عملے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے۔ طبی اور نیمی طبی عملے نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بار بار پیش آنے والے ایسے واقعات ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اسپتال عملے کے مطابق چند افراد مبینہ طور پر اسپتال میں داخل ہوئے، عملے کے ساتھ بدسلوکی کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ڈوڈا سے رکن اسمبلی اور عام آدمی پارٹی جموں و کشمیر کے ریاستی صدر مہراج ملک نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ایک خط ارسال کر کے اپنی سیکیورٹی کے لیے فراہم کی گئی ایسکارٹ گاڑی فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 4 جون 2024 کو لکھے گئے اپنے سرکاری خط میں مہراج ملک نے کہا کہ ان کی سیکیورٹی ایسکارٹ گاڑی حال ہی میں واپس لی گئی ہے، حالانکہ اس حوالے سے وہ پہلے بھی متعلقہ حکام کو اپنی تشویش سے آگاہ کر چکے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سری نگر سے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا کہ جموں و کشمیر کے ریاستی درجے اور آئینی حقوق کی بحالی کی جدوجہد محض نمائشی اقدامات یا وقتی احتجاج تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے لیے مستقلی مزاجی سنجیدگی اور ایک واضح لائحہ عمل درکار ہے۔ ایک نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے روح اللہ مہدی نے کہا کہ عوامی سیاسی قیادت سے سوالات کر رہی ہے اور ایسے میں قیادت کے ساکھ داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ جدوجہد میں تسلیس اور پائیداری نہیں ہوگی تو یہ محض ڈرامہ بازی بن کر رہ جائے گی۔ اپنی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ حسن میر نے جمعرات کے روز ریاستی درجے کی بحالی کے لیے نیشنل کانفرنس کی جانب سے نئی دہلی میں علیحدہ احتجاج مہم شروع کرنے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکمران جماعت کو مرکز کے سامنے ایک متعدد موقف پیش کرنے کے لیے تمام سیاسی فریقوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما تنویر صادق کے اس اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جماعت پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے دوران دہلی میں احتجاج کرے گی۔ میر نے بتایا کہ کسی ایک جماعت کے بجائے تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ مہم زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔